بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ جب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوق کی تخلیق کا سوچا تو فرشتے اور جن دونوں ہی حیران تھے اور کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہم دن اور رات تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر اس مخلوق کی تخلیق کا کیا جواز ہے؟ اور اللہ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، جو کہ پہلے نبی بھی تھے، پہلے بشر بھی تھے اور تمام نسل انسانی کے والد گرامی بھی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کا سوچا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جگہ جگہ کی مٹی اٹھا کے لائے۔ فرشتے زمین پر آئے اور انہوں نے مختلف قسم کی، مختلف رنگ کی مٹی اٹھائی، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو گیلا کیا اور پھر اس تھرتھراتی ہوئی مٹی سے، بدبودار مٹی سے آدم کی تخلیق کی اور 40 سال تک اس جسم کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ 40 سال کے بعد اس میں اپنی روح کو پھونکا اور تمام جنوں اور فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس ابھی بھی حیران تھا کہ یہ مجھ سے افضل کیسے، لہٰذا اس نے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ نے اسے پھر جنت سے نکال دیا۔ اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے، اور مہلت مانگی کہ میری نسل قیامت تک چلتی رہے، اور مہلت مانگی کہ میں تیرے انسانوں میں کچھ حصے میں قابض ہو سکوں۔ ان ساری مہلت کے بعد اللہ نے اسے اجازت دے دی، لیکن یہاں اللہ نے حضرت آدم کو بھی مہلت دی۔ حضرت آدم کو کہا کہ قیامت تک تمہاری بھی نسل رہے گی اور میں اپنے نیک لوگوں کے ذریعے ان کی اصلاح کرتا رہوں گا اور توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھوں گا۔ لہٰذا شیطان کے جنت سے باہر اور حضرت آدم کو جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت آدم وہاں تنہا پھرتے رہے۔ پھر ایک رات جب وہ سو کے اٹھے تو انہوں نے اپنے ساتھ اماں حوا کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی حوا کی تخلیق بہت پردے میں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور فرشتوں کو اپنی آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ پھر ان دونوں کو جنت میں داخل کر دیا، جنت میں گھومنے پھرنے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لیکن شیطان کو موقع ملا اور اس نے جھوٹی قسمیں کھا کے انہیں آمادہ کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے درخت کا پھل کھایا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور انہیں جنت سے نکال دیا۔ جنت سے نکال کے وہ زمین پہ بھیجے گئے۔ بس بچوں، یہاں پہ شروع ہوتا ہے انسانی نسل کا سلسلہ شروع۔ یہاں پہ حضرت آدم کو نبوت ملی اور ان کی نسل شروع ہوئی۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے کہ ہاں جوڑے پیدا ہوئے اور پھر جوڑا پیدا ہوا، اور ایسے ہوتے ہوتے ان کی کافی نسل پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حابیل اور قابیل 2 بیٹے تھے۔ قابیل کھیتی باڑی اور حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس زمانے میں قربانی دی جاتی تھی اور آسمانی بجلی جس قربانی کو کھا جائے وہ قربانی قبول ہوتی ہی۔ حابیل نے اپنی مینڈے اور قابیل نے اپنی فصل کی قربانی اللہ تعالیٰ کو پیش کی۔ قابیل کی قربانی کو قبول نہ کیا گیا اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ شیطان نے قابیل کے دل میں حسد اور فساد کرنے کا بیج بو دیا۔ قابیل نے حسد کے مارے اپنے بھائی کو پتھر مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے۔ اتنے میں کوے آئے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا اور پھر مٹی کھود کر اس کو دفنا دیا۔ یہاں قابیل نے دیکھا اور بہت نادم ہوا۔ اس نے بھی پھر ایسا ہی کیا۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے غم میں افسردہ رہا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام کی خبری سنائی اور کہا کہ اس کی نسل میں سے انبیاء کرام تشریف لے کر آئیں، مختلف ادوار میں لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 1000 سال کی عمر پائی تھی، لیکن انہوں نے 40 سال اپنے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے اور 960 سال کی عمر پائی۔ ایک دن حضرت آدم کہنے لگے کہ مجھے جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اسی روز فرشتے زمین پر آئے اور ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اگلی بار بچوں حضرت حابیل، قابیل اور حضرت شیش علیہ السلام کی سٹوری کرائیں گے۔ تب تک کے لیے